میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جمادی الثانی کی آج 22 تاریخ ہے اور یہ 22 تاریخ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تاریخ وفات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تذکرہ میں نے پچھلے جمعے کو بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد دنیا کے تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ ان کا درجہ دنیا کے تمام انسانوں سے اوپر ہے، اور یہ درجہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عنایت فرمایا۔ ان کی افضل ہونے کی، اعلیٰ درجے پر قائم ہونے کی بے شمار وجوہات جس کی وجہ سے ان کو یہ اتنا بڑا رتبہ ملا، ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حضور کے نام پر وقف کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بھی حضور کے نام پر وقف کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوچ اور فکر بھی حضور کے نام پر وقف کر دی۔ ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں تھی۔ جس وقت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی روحانی نسبت قائم ہوئی تو اس وقت وہ ایک بہت بڑے مالدار تھے، بہت زیادہ مال تھا، لیکن پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر اپنے مال کو بے دریغ اور بغیر سوچے سمجھے خرچ کیا، اور اپنے اس آخری وقت کے اندر ٹاٹ کا لباس تک بھی ان کو پہننا پڑا تو انہوں نے پہن لیا۔ اور یہ سارا اس لیے ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ ان کی خوشنودی اگر حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل نہ ہوئی تو پھر نہ ہمارے لیے دنیا میں کوئی چیز ہے نہ آخرت میں کوئی چیز ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچتا۔ اور اس درجے پر جب انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے معاملے میں دوسروں سے زیادہ سمجھ عطا فرما دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی مقصد اور منشا کو سمجھ جاتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی بات کا اشارہ فرمایا، ابھی تک کسی اور صحابی کو وہ اشارہ سمجھ میں نہیں آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے وہ اشارہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ سفر سے واپسی ہوئی، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ کرام بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو سفر سے واپسی جب ہوئی تو مدینہ طیبہ کے جب
قریب پہنچے واپسی پر تو شام ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی ہم یہ چونکہ شام ہو چکی ہے اس لیے یہ رات باہر ہم اللہ کے راستے میں گزاریں گے اور ابھی مدینہ شہر میں داخل نہیں ہوں گے، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہو جائیں گے، یہ رات ہم ادھر باہر گزاریں گے۔ اب ادھر ہی تمام صحابہ نے ٹھہر گئے اور ادھر ہی رات گزارنی شروع کی، اپنا ڈیرا وہاں لگا لیا، خیمے وہاں لگا لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اس دوران ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر تو مدینہ طیبہ کے ارلے کنارے پر ہے، باہر کی جانب، باقیوں کے گھر تو اندر ہیں شہر میں، میرا گھر تو سب سے پہلے شروع میں ہی ایک جانب ہے اور شروع میں ہی آ جاتا ہے اور یہاں سے بہت قریب پڑتا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رات کو گھر سے ہو لوں، پھر میں واپس آ جاؤں گا اور صبح پھر آپ کے ساتھ ہی شہر میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر مغرب کی طرف لے کر جاتا ہوں، تم پھر بھی میرے ہاتھ سے نکل کر مشرق کی طرف جا رہے۔ اس کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک عام درجے کے دیہاتی ٹائپ صحابی تھے، دیہات کیونکہ شہر کے جو کنارے ہوتے ہیں یہ دیہاتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آدمی شہر والے بھی ہوتے ہیں دیہات والے بھی ہوتے ہیں، ان کو دونوں حکم لگتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو سمجھ گئے اور اس صحابی کو پکڑ کر دوسری طرف لے گئے اور جملہ سمجھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کے قریب کرنا چاہتا ہوں اور تم وہاں سے میرے ہاتھوں سے نکل نکل کر جہنم کے قریب ہونا چاہتے ہو، کیونکہ جس سطح پر میں کھڑا ہوں وہ سطح تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے، اور جیسے ہی تم میری سطح سے نیچے ہٹو گے تو پھر جہنم کے راستے پر چل پڑو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کو قریب کرنے والا میں اور میرے اعمال جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، جو آدمی مجھے اختیار کرے گا، میرے اعمال کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت کے قریب کرتے چلے جائیں گے، اور جو آدمی مجھے چھوڑے گا اور میرے اعمال کو چھوڑتا جائے گا وہ پھر جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ارشاد ہے، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح لگا دینا یا ایک شام لگا دینا دنیا اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے۔ تو یہ جو شام تمہاری اللہ کے راستے میں لگ رہی ہے، صبح جائیں گے ہم مدینہ میں، ابھی تک ہم باہر ہی ہیں اور باہر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ شام اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، تو ساری دنیا سے بہتر جو چیز ہے ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور تمہیں اس وقت بھی اپنے گھر کی فکر ہے۔ گھر میں جانے کے بعد پھر یہ فضائل حاصل نہیں ہوا کرتے، یہ فضائل باہری حاصل ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری باتوں کو سمجھنے والے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا بات ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، کیا انداز اختیار فرما رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، آخری وقت میں بخار ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بند ہو جاتی، کبھی آپ آنکھیں کھول لیتے، نماز کا وقت ہو چکا تھا، صحابہ مسجد کے اندر جمع ہو چکے تھے اور انتظار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ
کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی اے اللہ کے رسول، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں اور آ کر ان کو نماز پڑھائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میری طبیعت کچھ ایسی ہے کہ جو وہاں جانے کی سخت نہیں رکھتی، اس لیے تم ایسا کرو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ میرے مصلے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کمزور دل والے ہیں، آپ کا مصلہ اور آپ کے مصلے پر کھڑے ہونا یہ تو بہت ہمت کی بات ہے، اور وہ بھی آپ کی موجودگی میں کہ آپ حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے مصلے پر کھڑے ہونا کسی جرت مند آدمی کا کام ہے، اس لیے اگر میری رائے تو یہ ہے کہ یہ نماز کا آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائیں تو وہ نماز پڑھا دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھو، ابو بکر سے کہو کہ وہی نماز پڑھائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 27 نمازیں پڑھائی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ دنیا کی موجودگی میں 27 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر کھڑے ہو کر پڑھائی۔ تو گویا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد اگر نبیوں کی وراثت کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے اندر بھی سب سے پہلے، اسلام پر خرچ کرنے کے اندر بھی سب سے پہلے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری اور نسبتیں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک نسبت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی کے اندر کل عمر 63 سال تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دنیا میں کل عمر 63 سال تھی، بالکل برابری کے اندر تھی۔ اور پھر اللہ کی شان کہ جس چارپائی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر رکھا گیا تھا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کا جسد اطہر بھی اسی چارپائی پر رکھا گیا۔ جو چادر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ڈالی گئی تھی، بعینہ وہی چادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر بھی ڈالی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی نسبت قائم ہو گئی کہ جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں ان سب صحابہ کرام کے اندر جو سب سے زیادہ صحبت اٹھائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی آدمی بھی صحبت اٹھانے والا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب سے زیادہ بیٹھنے والے تھے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کوئی واحد صحابی ہیں جن کی 3 نسلیں صرف مسلمان ہی نہیں، ان کی 3 نسلیں صحابی رسول ہیں۔ ان کے والد بھی صحابی، وہ خود بھی صحابی، اور ان کے بیٹے بھی صحابی، 3 نسلیں ان کی صحابی رسول، صحابی کے درجے پر فائز ہے۔ کیونکہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کا اصل نام عثمان تھا، عثمان بن ابی قحافہ، یہ جو ہے اس وقت مسلمان ہو گئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اس لیے باپ بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان اور پوتا بھی مسلمان، اور یہ تینوں صحابی کیونکہ تینوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو یہ اتنے سارے جو فضائل تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، جس کی وجہ سے یہ لقب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے بعد دنیا کے اندر سب سے افضل ترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک اور وجہ صدیق کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب صدیق بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور اسی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے۔ معراج کے اندر جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو بیت المقدس بھی پہنچے اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، عرش معلی پر تشریف لے گئے اور وہاں تک پہنچے جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام وہاں تک بھی پہنچے اور وہاں تک پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ کے سے ہم کلام ہوئے اور پھر واپس تشریف لائے۔ اور اب آ کر جب صبح یہ بتایا سب کو کہ میں رات کو معراج ہوئی ہے اور معراج کی جب تفصیلات بتائیں تو کفار مکہ نے ماننے سے انکار کیا اور ایک آدمی بھاگتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور جا کر کہا کہ ابو بکر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایک ہی رات کے تھوڑے سے وقت کے اندر، ساری رات بھی نہیں، تھوڑے سے وقت کے اندر اس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ بیت المقدس بھی پہنچ گیا جو ہزاروں میل دور ہے وہاں سے، اور پھر وہاں سے وہ آسمانوں پر بھی پہنچ گیا اور وہ عرش پر بھی پہنچ گیا اور اس نے جنت کو بھی قریب سے جا کر دیکھا اور جہنم کو بھی اس نے دور سے دیکھ لیا اور یہ ساری جو راستے کے اندر آتے جاتے ہوئے چیزیں دیکھی تھی وہ ساری انہوں نے دیکھ کر پھر وہ تھوڑے سے وقت میں واپس بھی آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام ایک ہی رات کے کچھ حصے کے اندر ہوا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ جب لوگوں نے بتایا کہ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچے سمجھے بغیر ارشاد فرما دیا کہ اگر انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو پھر یہ حق ہے اور سچ۔ تو جو یقین کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر یقین تھا۔ آج ہماری بھی سب سے جو بڑی کمی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے وہ یہ کمی ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر دل سے پورا یقین نہیں آ رہا۔ دعویٰ ہے کہ جی مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اس کو اپنے دل کے اندر آتی ہے یہ بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس پر دلی طور پر یقین ہو یہ ہمارے اندر ابھی تک کیفیت پیدا نہیں ہو رہی۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اگر یہ کیفیت کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو جس آدمی کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد حق اور سچ ہے اور مجھے دل سے اس پر پورا یقین ہے، اس آدمی کی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوگی، کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اس کے دل کا جذبہ یہ بنے گا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو پھر اس کا ہر وقت کا یہ جذبہ ہوگا کہ جب میرے نبی نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو میں نے تو اپنی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہی کرنا ہے اور ان کے حکم کو اوپر لبیک کہتے ہوئے میں نے ہر نماز کا پورا اہتمام کرنا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کسے کہتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت سے پہلے وضو کر کے سارے آداب کو پورا کرتے ہوئے وقت سے پہلے مسجد کے اندر آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز مکمل ادا کرنا، وقت سے پہلے آنا، اہتمام کے ساتھ سارے کام کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں آ گئے اور وہ اپنے آخری وقت میں نماز پڑھ لی، علیحدہ پڑھ لی یا قضا کر لی، پھر اگلے وقت میں اکٹھی پڑھ لی، یا پانچوں ہی جو ہے وہ شام کو اکٹھی قضا کر کے پڑھ لی، ایسا نہیں ہے۔ اہتمام کے ساتھ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اس کے لیے فرمایا کہ اس آدمی کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، اور اسی رزق کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اسی رزق کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر ہم اس ارشاد کو حق اور سچ سمجھتے ہیں تو پھر جیسے ہی اذان ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو پھر ہمیں دکان بند کر کے مسجد کے اندر آ جانا چاہیے، اس لیے کہ رزق ادھر سے ملے گا،
ادھر سے نہیں ملتا، وہ ایک سبب ہے جس کا ہمیں حکم ہے۔ کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، زراعت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ایک سبب کا درجہ رکھتی ہیں، اور سبب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ لیکن ایسا حکم نہیں ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو تب بھی ہم اسی حکم کو ہی پورا کرتے رہیں، اس حکم کی طرف نہ دیکھیں، ایسا نہیں۔ ہر چیز کی ایک تقسیم ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور ہر چیز کی ایک حد ہے۔ حد سے نہ آگے جایا جا سکتا ہے اور نہ ہی حد سے پیچھے رہا جا سکتا۔ کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس حد سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں، اور یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ 5 نمازیں اکٹھی بھی فرض کر سکتے تھے کہ صبح اٹھو اور 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، اور یہ ساری نمازیں ادا کر لو اور ادا کر کے اپنے کام میں لگ جاؤ، درمیان میں کوئی معاملہ نہیں۔ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمایا۔ اسی لیے نہیں فرمایا کہ بار بار مجھے یاد کیا جائے، اکٹھا ایک ہی دفعہ یاد کر کے پھر سارا، یعنی باقی سارا دن مجھے بھول جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک دفعہ نماز پڑھیں، پھر اپنے کام میں لگے، اور کام جب عروج پر پہنچنا شروع ہو جائے تو پھر درمیان میں سے چھوڑ کر میری طرف آئیں، تب پتہ چلے گا کہ میں ان کو یاد ہوں یا نہیں ہوں۔ اور آئیں پھر درمیان سے چھوڑ کر میرے پاس آئیں، میرے دربار میں حاضری دیں، نماز ادا کریں، پھر جا کر اپنے کام میں لگیں، اور پھر اگلے وقت کے اندر جب بھی میں بلاؤں تو فوری طور پر اپنا کام درمیان میں چھوڑ دیں اور چھوڑ کر مسجد کو آ جائیں۔ اسی طرح بار بار آنا جانا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے بار بار یاد کرے، بار بار یاد کرے، تو بار بار یاد کریں گے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ یاد کر کے پھر باقی وقت میں سارا بھول جائیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے۔ تو اس لیے یہ سبب کے درجے میں اس کو اختیار کرنا، سبب کے درجے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، جب وہ آپ کی جگہ پر آئے اور اپنا انہوں نے خلافت سنبھالی، تو پہلے بھی کچھ اپنا کماتے تھے، کما کر اسی وقت استعمال کر لیا، تھوڑا سا کمایا تھوڑا سا استعمال کیا، تھوڑا سا کمایا تھوڑا سا استعمال کیا، بدرجہ ضرورت کماتے تھے۔ اب جب خلافت سنبھالی تو اگلے دن، ایک دن خلافت سنبھالی اور اگلے دن پھر اپنا سامان اٹھایا اور بازار کو چل پڑے تجارت کے لیے۔ راستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بھی میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، میں نے اپنا کام بھی کرنا ہے، خلافت کا کام بھی کرنا ہے، اور اپنی ذاتی ضروریات بھی پوری کرنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ امیر المومنین اگر آپ اسی طرح اپنی ذاتی ضروریات میں لگ گئے تو پھر خلافت نہیں چل سکے گی۔ خلافت تب چلے گی جب آپ مکمل طور پر خلافت کو وقت دیں گے۔ تو اس کے لیے طریقہ آسان یہی ہے کہ آپ اب تجارت نہ کریں، خلافت کو وقت دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ فرمایا کہ پھر میں اپنی تجارت اگر بالکل ہی نہیں کرتا تو پھر میرا گزر اوقات کیسا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہ آپ مسلمانوں سے مشورہ کر کے ایک مناسب وظیفہ متعین کر لیں اور اس کو آپ بیت المال سے لیتے رہیں اور اپنی خلافت کو اچھے طریقے سے سنبھالیں، کیونکہ اس کے اندر تمام مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب طے ہو گیا اور انہوں نے خلافت کو سنبھالا، وظیفہ بھی طے ہو گیا۔ ایک دن ان کی اہلیہ نے کہا کہ آج کافی عرصہ کے بعد ایک میٹھی حلوہ نما جو چیز اس وقت پنیر وہ بنتا تھا، تو یہ پنیر بنانے کو دل کر رہا ہے، کافی عرصہ ہو گیا کھایا نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے وظیفہ تو اتنا ہی ہے، اب اس کے اندر تو گزارا ہو نہیں سکتا، میں وظیفہ بڑھا نہیں سکتا، اتنا وقت فارغ نہیں ہے کہ بازار میں جا کر علیحدہ کما سکوں، اس لیے اسی پر ہی گزارا کروں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں سے کچھ گزارا کر کے اپنا پنیر بنا کر اس کو کھا لیں۔ ان کی بیوی نے کچھ پیسے اس میں سے علیحدہ کرنے شروع کر دیے، تھوڑے تھوڑے جوڑ کر۔ جب کچھ دنوں کے بعد اتنے پیسے جڑ گئے کہ اس سے پنیر یعنی کہ وہ تیار ہو سکتا ہے، انہوں نے پنیر تیار کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھلایا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پنیر کیسے بنا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تنخواہ میں سے کچھ پیسے جو کم کر کے تھوڑے کر کے میں نے جوڑے ہیں، کمیٹی ڈالی رکھی ہے، اور آج وہ اس سطح پر پہنچی ہے
کہ ہم پنیر بنا سکیں، تو اس پر میں نے پنیر بنا لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اب پتہ چلا کہ ہمارا تو تھوڑے پیسوں میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، کہ اگر تم نے اتنے پیسے بچا لیے اور ہمارا گزارا پھر بھی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑے پیسوں میں گزارا ہو سکتا ہے۔ آج کے بعد ہم بیت المال سے یہ والا وظیفہ نہیں لیں گے، بلکہ اتنے پیسے کم کر کے تھوڑا وظیفہ مقرر کرتے۔ دنیا کے سارے انسان آگے ترقی چاہتے ہیں، اس پر باقاعدہ ہڑتالیں ہوتی ہیں، اس پر باقاعدہ احتجاج ہوتا ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھائی جائے، ہمارے وظیفے بڑھائے جائیں، گزارے نہیں ہوتے، مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہیں جو اپنی تنخواہ کو کم کر رہے ہیں کہ میری تنخواہ میں جب کمی سے گزارا ہو سکتا ہے تو میں اس کو آگے کیوں بڑھاؤں، اس کو کم کروں۔ لوگ آگے ترقی کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اور صحابہ کرام دنیا کے اندر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اکثر فقر و فاقہ کی صورت ہوتی تھی، صرف چند ایک صحابہ کرام تھے جو مالدار تھے، زیادہ تر صحابہ کرام کے اندر فقر و فاقہ تھا۔ لیکن جب بعد کے اندر فتوحات ہوئیں اور قیصر و کسریٰ کے درباروں کو فتح کیا گیا اور ان کے علاقوں کو فتح کیا گیا اور ان کے جو خزانے تھے وہ فتح ہو گئے، تو یہ سونا، چاندی، جواہرات، درم، دینار، اشرفیاں اور یہ ساری دنیا کی چیزیں صحابہ کرام کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ تو اس وقت صحابہ کرام اس مال کو دیکھ کر، اس سونا چاندی اور جواہرات کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے کہ یہ دیکھو سارا کچھ ہمارے پاؤں کے نیچے پڑا ہوا ہے، خوش نہیں ہوئے، بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس جواہرات کو دیکھ کر بھی رو پڑے، اور اس لیے روئے کہ ہم نے جو اللہ کے راستے میں دین کے اندر جو تکلیفیں برداشت کی تھیں، کہیں ان کا صلہ ان جواہرات کے ذریعے سے دنیا کے اندر تو نہیں مل گیا۔ اگر یہ دنیا کے اندر صلہ ہے تو پھر ہم نہیں لیتے، ہم نے تو آخرت میں لینا ہے، دنیا والا صلہ نہیں لینا۔ دنیا والا صلہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا۔ اگر آخرت کا صلہ ہمیں مل جائے، اور اس بات کی تسلی صحابہ اکرام نے کہا کہ امیر المومنین اس بات کی تسلی دیں کہ ہمیں آخرت کا کوئی حصہ ہمارا کم نہیں ہوگا، پھر ہم یہ مال لیں گے۔ اگر ہماری آخرت میں یعنی کہ وہ کمی آتی ہے تو ہم یہ دنیا کا مال لینے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو پھینک دیں گے۔ اس مال کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک حیثیت ہے تو وہ آخرت کی حیثیت ہے، جنت کی حیثیت ہے، جنت کی نعمتوں کی حیثیت ہے، اللہ پاک کی خوشنودی کی حیثیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی حیثیت۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہمیں ان جذبات کی ضرورت ہے۔